وہ مرد جو اپنی زندگی میں بے راہ روی کا شکار رہے. تو مرد تو اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں. ایک بچپن ہوتا ہے, ایک لڑکپن ہوتا ہے, ایک نوجوانی آتی ہے, پھر جوانی آتی ہے. بہت سارے لوگ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سو کو محفوظ بھی رکھتا ہے. جو بچپن سے جن کی دینی تربیت ہوتی ہے, جو نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے ہیں, جو قرآن پاک کثرت سے پڑھتے ہیں, جو ان کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے, تو وہ بے راہ روی کا شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں. لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں. ہم نے بہت سارے لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ شب بارات میں پھلجھڑیاں اور پٹاخے پھاڑے جاتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نادان, جنہوں نے شب بارات آنے سے پہلے ہی اپنی زندگی کے سارے پٹاخے پھاڑ لیے, اور جب شب بارات آئی تو ان کے ہاتھ میں پھاڑنے کے لیے کوئی پٹاخہ نہیں تھا. وہ لوگوں کو پٹاخے پھاڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے, پھلجھڑیاں جلاتے ہوئے دیکھ رہے تھے, مگر وہ افسوس کہ ان کے ہاتھ میں کوئی پٹاخہ نہیں تھا, ان کے ہاتھ میں کوئی پھلجھڑی نہیں تھی, ان کے پاس ان کے دونوں ہاتھ خالی تھے. تو شب بارات آنے سے پہلے سارے پٹاخے پھوڑ دیے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے بہت پسندیدہ ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا 4 جگہوں پر 4 چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا. 4 جگہوں پر 4 چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا. نمبر 1, محفل میں زبان کو کنٹرول میں رکھنا. جب کبھی محفل میں بیٹھے ہو, لوگوں کے درمیان بیٹھے ہو, تو اپنی زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھنا. نمبر 2, دسترخوان پر اپنے پیٹ کو کنٹرول میں رکھنا. جب دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے موجود ہوں, دنیا بھر کے کھانے موجود ہوں, وہاں پر اپنے پیٹ کو کنٹرول میں رکھنا. نمبر 3, پرائے گھر میں اپنی آنکھ کو کنٹرول میں رکھنا. یعنی کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ, جب اجنبیوں کے گھروں میں جاؤ, جب اپنے کسی جاننے والوں کے گھروں میں جاؤ, تو اپنی نگاہ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا. اور نمبر 4, کہ نماز پڑھو تو اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں رکھنا. یہ نہ ہو کہ نماز جو ہے وہ نماز کے دوران تمہارا دل جو ہے وہ دنیا میں لگ جائے, نماز کے دوران تمہارا دل اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ اور کی طرف چلا جائے, کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو جائے. تو یہ 4 چیزوں کو 4 جگہوں پر کنٹرول میں رکھنا, یہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. اب آتے ہیں سوال کی طرف, کیونکہ سوال بھی کچھ اسی سے ریلیٹڈ ہے. جگہ جگہ آپ کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, راولپنڈی میں, پشاور میں, کوئٹہ میں, گاؤں دیہات میں, ولیجز میں, جگہ جگہ یہ آپ کوٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وال چاکنگ ہوتی ہے. مردانہ پوشیدہ امراض کے ماہر سے رابطہ کیجئے, 24 گھنٹے کے اندر آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر آپ بے اولاد ہیں تو آپ اولاد والے ہو جائیں گے, بانجھ پن کا خاتمہ ہو جائے گا, اور فلاں فلاں, مطلب ایسی باتیں جو میں اپنے ویلاگ میں کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاؤں گا. مگر اس ٹاپک کو, جب تک میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا, میں سمجھوں گا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا, کیونکہ ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے مگر یہ ویڈیوز ہماری جو ہیں وہ رہ جائیں گی. اس عمل کی وجہ سے لوگ ارب پتی ہو گئے, لوگ کروڑ پتی ہو گئے. اس ٹاپک کو لے کے لوگوں نے اپنی جائیدادیں اور بنگلے اور گاڑیاں بنا لی, لوگ امیگریشن لے لی پوری دنیا کی, صرف اس ٹاپک کو لے کے. بڑی بڑی لوگ جو ہیں بڑی بڑی دکانیں کھول کے اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر لوگوں نے دنیا اور آخرت کے ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہے. جگہ جگہ پہ بورڈ لگے ہیں کہ شادی سے پہلے رابطہ ضرور کیجیے. وہ مرد جو اپنی زندگی میں بے راہ روی کا شکار رہے. تو مرد تو اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں. ایک بچپن ہوتا ہے, ایک لڑکپن ہوتا ہے, ایک نوجوانی آتی ہے, پھر جوانی آتی ہے. بہت سارے لوگ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سو کو محفوظ بھی رکھتا ہے. جو بچپن سے جن کی دینی تربیت ہوتی ہے, جو نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے ہیں, جو قرآن پاک کثرت سے پڑھتے ہیں, جو ان کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے, تو وہ بے راہ روی کا شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں. لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں. ہم نے بہت سارے لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ شب بارات میں پھلجھڑیاں اور پٹاخے پھاڑے جاتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نادان, جنہوں نے شب بارات آنے سے پہلے ہی اپنی زندگی کے سارے پٹاخے پھاڑ لیے, اور جب شب بارات آئی تو ان کے ہاتھ میں پھاڑنے کے لیے کوئی پٹاخہ نہیں تھا. وہ لوگوں کو پٹاخے پھاڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے, پھلجھڑیاں جلاتے ہوئے دیکھ رہے تھے, مگر وہ افسوس کہ ان کے ہاتھ میں کوئی پٹاخہ نہیں تھا, ان کے ہاتھ میں کوئی پھلجھڑی نہیں تھی, ان کے پاس ان کے دونوں ہاتھ خالی تھے. تو شب بارات آنے سے پہلے سارے پٹاخے پھوڑ دیے, سارے پٹاخے پھاڑ دیے. یہ جگہ جگہ اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ملتی ہیں. اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ شادی نہیں کرتے.
بہت سارے لوگ شادی سے گھبراتے ہیں، شادی کے ٹاپک پہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو شخص پیدائشی مرد ہے اس کی زندگی میں اس طرح کے لاکھ اس طرح کی پرابلمز آ جائیں، اس کو ان چیزوں سے گھبرانا بالکل بھی نہیں چاہیے۔ اصل میں کہتے ہیں نا، کچھ تو ہوتی ہے عشق میں جنوں کی حالت، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جی جب انسان بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے اور وہ غلط راستے پہ چل پڑتا ہے، اس کے بعد جب اس کی شادی کا وقت قریب آتا ہے، وہ لوگوں سے ڈسکس کرتا ہے، حکیموں کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، 2 نمبر لوگوں کے ہتھے چڑھتا ہے، وال چاکنگ پہ نمبر دیکھتا ہے، نمبروں کو فون کرتا ہے، لاکھوں روپے ہزاروں روپے لوگ اس سے ہتھیا لیتے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں اور الٹی سیدھی دوائیاں اس کو کھلا دیتے ہیں، جو دوائیاں بجائے یہ کہ اس کی قوت بہ کے اوپر اثر کرتی ہیں، وہ اس کی کڈنی کے اوپر اثر کر جاتی ہیں، اس کا کریٹینائن خراب ہو جاتا ہے، اس کے کریٹینائن کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور وہ اس کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، وہ ڈائلیسس کے اوپر چلا جاتا ہے۔ وہ ایک بلب جس کو 100 واٹ کی ضرورت ہے، آپ جب اس کو اٹھا کے 500 واٹ کا کرنٹ دے دیں گے تو وہ بلب تو پھٹ ہی جائے گا نا۔ بات کو تو یہ تو سمجھیں، الٹریسی کو اتنا بھی الٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کو برباد کر لے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے مرد دیکھے جن کے ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کے مر گئے کہ ہمارا بیٹا شادی نہیں کر سکتا۔ عجیب عجیب دکانیں ہمارے اس پاکستان کے اندر کھلی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی، خدا کا واسطہ، اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو 1 گھنٹے کی روزانہ ایکسرسائز کریں لازمی۔ وہ نوجوان جو شروع سے ہی بے راہ روی کا شکار رہے، وہ 1 گھنٹہ صبح فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کی واک کریں، جاگنگ کریں، 1 گھنٹہ، آپ کا 90% پرابلم ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، آپ کے پرابلمز ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ توبہ کیجئے اپنے پچھلی زندگی سے، اپنے گناہوں سے، اپنی اس عمل سے جو خود لذتی آپ نے کی، اس سے توبہ کر لیجئے، یو ٹرن لے لیجئے، انشاءاللہ آپ کے پرابلمز ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو الٹی سیدھی دوا لے کے ان پیسوں کو وہاں پر حکیموں کے چکر میں برباد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس پیسوں سے دودھ پیجئے، اس پیسے سے آپ جو ہے وہ ڈرائی فروٹس خریدیے، ان پیسوں سے آپ کھجوریں خریدیے، ان پیسوں سے آپ اپنے گھر کے اندر لا کے فروٹ کھائیے، تو انشاءاللہ آپ کے پرابلم سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے راتوں کو اٹھ کر رونے والا بندہ۔ تو اگر آپ کو اپنی زندگی کے اندر کسی کو شامل کرنا ہے، شادی کرنی ہے، فجر سے پہلے اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، صلاۃ الحاجات برائے خیر پڑھیے، فجر کی نماز پڑھیے، دن بھر کثرت سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انشاءاللہ یہ کثرت سے پڑھیے، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائیں گی۔ ایسے حالت میں روزے رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو شخص ان حالات میں نفلی روزے رکھے گا انشاءاللہ وہ بھی بامراد ہوگا، اور اس کی زندگی میں جتنی بے راہ رویاں گزری ہوں گی وہ سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اور منزل کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، منزل وظیفہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور عشاء کی نماز کے بعد منزل پڑھیے، پانی پہ دم کریں اور پیجئے۔ اور الوظیفۃ الکریمہ، الوظیفۃ الکریمہ مسنون دعاؤں کا ایک کتابچہ جو انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، بازار میں بھی مل جاتا ہے، الوظیفۃ الکریمہ اور منزل، یہ دونوں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ عشاء کی نماز کے بعد دونوں کو پڑھیے، انشاءاللہ دونوں کا جو ٹوٹل وقت ملے گا آپ کو 10 سے 15 منٹ کے اندر یہ دونوں وظیفے پڑھیں، زمزم کے اوپر دم کریں اور خوب پانی پئیں، اچھا فروٹ کھائیے، اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو ڈرائی فروٹس کھائیے، روزانہ 1 گھنٹے کی جاگنگ کیجیے، واکنگ کیجیے، اپنی پچھلے گناہوں سے توبہ کیجیے، اور کثرت سے نمازیں پڑھیے، 5 گانا نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے، اور باوضو رہنا شروع کر دیجئے، آب زمزم کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ والدین اگر گھر میں حیات ہیں تو ان کی 10 بوسی قدم بوسی کیجئے، پرندوں کو باجرہ ڈالیے، بھوکوں کو کھانا کھلائیے، پاکستان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا فرمائیے۔ اگلے ویلاگ تک اپنے میزبان آغا منہاج کو اجازت مرحمت فرمائیے، انشاءاللہ آپ سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا مرضت فهو يشفين